بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم تم جنت میں رہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں زندگی گزارو۔ شروع میں میرے عزیز و آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہا تھے۔ ایک لمبا عرصہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام نے تنہا گزارا، اس لیے وحشت ہوتی تھی، دل گھبراتا تھا، دل نہیں لگتا تھا۔ جنت تو ہے، جنت کے باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، راحت و آرام کا ہر سامان موجود ہے، لیکن چونکہ کوئی مونس نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی غمخوار نہیں، اس لیے جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی فطرت کا خالق ہے، اللہ تو جانتا ہے ہنسانے والا وہ، رلانے والا وہ، فطرت اور طبیعت بنانے والا وہ، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی اور وحشت کو دیکھ کر آپ کی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، خوشی کے لیے، تسلی کے لیے آپ کی ہی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب کیسے پیدا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی یہاں پر ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار پاتا، در و دیوار کے سہارے میرے دوستو زندگی نہیں گزرتی، تنہا زندگی بسر نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام تنہا جنت میں ہے، جنت میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ جب جنت میں زندگی گزارنا مشکل ہے تو دنیا میں تنہا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی مونس چاہیے، کوئی ہمدم چاہیے، کوئی شریک حیات چاہیے، کوئی ہم سفر چاہیے، کوئی غمخوار چاہیے، کوئی ہمدرد چاہیے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان چاہیے، در و دیوار کے سہارے زندگی نہیں گزارا کرتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہمارے استاذ ہمیں سنایا کرتے تھے، ایک بزرگ کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد بیچارے مایوس رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے بیوی یاد آ گئی تو زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگے یا اللہ اکیلا تو بس تو ہی اچھا لگتا ہے۔ حقیقت ہے، اکیلا تو میرے دوستو صرف اللہ ہی اچھا لگتا ہے، انسان اکیلا اچھا نہیں لگتا۔ انسان تو انسان کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، مرد تو بیوی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ تو تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو کوئی مونس اور ہمدم چاہیے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو عورت ہے، عورت کوئی خواہش پوری کرنے کی چیز نہیں ہے اور کوئی شہوت پوری کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت انسان کی ایک ضرورت ہے۔ عورت انسان کی ایک ضرورت ہے۔ جس طریقے سے عورت مرد کے لیے ضرورت، اسی طرح مرد عورت کے لیے ضرورت۔ مرد کے لیے بھی تنہا رہنا مشکل، عورت کے لیے بھی تنہا رہنا مشکل۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کوئی گاڑی ایک پہیے پر نہیں چل سکتی، اسی طرح یہ انسان تنہا نہیں چل سکتا، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے اور مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے تابع بنایا ہے۔ اس لیے جہاں مرد رہے گا وہیں اس کی بیوی رہے گی، جس مکان میں مرد رہے گا اسی مکان میں اس کی بیوی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مرد تو دبئی میں ہے، قطر میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے اور بیوی کو انڈیا میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ باہر جانے کا شوق ہے، اچھی بات ہے، پیسے کمانے کا شوق ہے، اچھی بات ہے، جاؤ ڈالر کماؤ، پاؤنڈ کماؤ، ریال کماؤ، پیسہ کماؤ، لیکن جہاں رہو بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں مرد رہے گا وہیں بیوی رہے گی، جس مکان میں مرد رہے گا اسی مکان میں بیوی بچے رہیں گے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو، مال اور دولت کے لیے تو کئی سال تک جدائی برداشت کر لیتے ہیں، بیوی بچوں کی جدائی، دوستوں کی جدائی، خاندان کی جدائی، لیکن دین کی خاطر چند دن کی جدائی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ریال کے لیے، ڈالر کے لیے، پاؤنڈ کے لیے لمبی جدائی ہم برداشت کر لیتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ کئی دفعہ عزیزوں کے جنازے نہیں ملتے، کئی دفعہ کوئی خوشیاں نہیں ملتی۔ تو جیسے کسی نے کہا ہے کہ وطن سے دور چند سکوں نے کیا کیا مجھ سے چھینا ہے، کبھی میت نہیں ملتی، کبھی صحرا نہیں ملتا۔ تو یہ تین باتیں ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو عورت انسان کی ضرورت ہے،
دوسرے تنہا انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، اور تیسری بات یہ کہ جہاں پر مرد رہے گا وہیں پر اس کے بیوی بچے رہیں گے۔ یہ قرآن ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔